جلدی نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائی اور دوستو عزیز، اولا تو ہم اپنے قاری احسان محسن صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفاء دائمہ عطا فرمائے. یقیناً وہ بیچارے بیمار چل رہے ہیں، 2 اسٹینڈ ڈلوا کر آئے ہیں. یہاں ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے تو ہم مہینوں سفر نہیں کرتے، وہ 2 اسٹینڈ ڈالے، پھر بھی مولانا جنید صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر وہ یہاں حاضر ہوئے. اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے. شاعر اسلام ہیں، ایک بہترین مدرسہ چلاتے ہیں جو بچیوں کا مدرسہ ہے. حق تعالی جب کام لینے پر آتا ہے تو ایک نابینا انسان سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ وہ جب پیدا ہوئے تھے تو نابینا تھے اور 2 سال کی عمر کے بعد بینائی آئی، لیکن رب کریم نے وہ بینائی عطا فرمائی کہ خود دیکھتے نہیں امت کو دکھاتے کر دیے، اور امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. تو یہ اللہ کا انعام ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجوسی النسل ہے، یعنی آپ کے پردادا جو ہے وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے. ہمارے وہاں جس کو پارسی بولتے ہیں، پارسی تھے. لیکن اللہ جب دین کا کام لینا چاہتا تھا تو اس کی 3ری نسل میں ادھر آپ کے پردادا کو ایمان دے کر اس کی 3ری نسل میں ایسا امام پیدا کر دیا کہ جو عرب کا بھی امام بنا اور عجم کا بھی امام بنا، اور اس کی کتاب کو قرآن کریم کے بعد 2سرا درجہ ملا. تو یہ اللہ کے انعامات ہیں، اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مسلسل سفر میں چل رہا ہوں، مدارس کے جلسوں میں. آج صبح 4:30 پونے 5 بجے پہنچا ہوں، پوری رات کی بیداری کر کے، اس لیے کہ کل ختم بخاری اور سالانہ جلسہ کاٹھیاوار میں تھا، اور پھر وہاں سے صبح پہنچا ہوں. ظاہر سی بات ہے دماغ بھی تھکا ہوا ہے، بدن بھی تھکا ہوا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ اپنا فضل کرم فرما کر کے کچھ دینی بات کہنے کی اور دینی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. علم اور کمال کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا ہے، چاہے کمال ہو چاہے علم ہو، کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا. علم اور کمال دنیا میں آنے کے بعد رب کریم کی عطا ہوتی ہے. پھر اللہ 2 طرح پر علم و کمال سے نوازتا ہے.
بہت غور سے سنیں، مجھے چند باتیں مدرسے پر اور ان ہمارے فارغ ہونے والے بچوں پر اور علم دین پر کچھ کہنا ہے۔ اللہ دنیا میں جب علم و کمال سے نوازتا ہے تو اس کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے عنایت کر دیتا ہے، محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، جن کو علم کی کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کو نہ کسی مدرسے میں پڑھنا پڑتا ہے، نہ نحو اور صرف پڑھنا پڑتا ہے، کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو علم و ودیت کیا جاتا ہے، ان کے سینے میں ڈالا جاتا ہے، اور ایک اللہ علم دیتا ہے کسب پر، محنت پر، کوششوں پر، کاوشوں پر۔ اللہ کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ولایت بھی اللہ ہی کی طرف سے موقوف ہے، جہاں نبوت اللہ کی طرف سے ہے، ولایت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نبوت کے لیے اپنے بندوں کو خاص فرماتے ہیں، اور ولایت کے لیے انسان کی اپنی ریاضت، مجاہدہ، عبادت، تقوی، ورع اور پرہیزگاری، اس پر اللہ ولایت عطا کرتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو علوم ملے وہ علم وہبی تھے، عطائی تھے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تھے۔ وہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، ان کے استاذ براہ راست رب کریم ہے، اور سارے انبیاء رب کریم کے تلامذہ ہیں۔ جتنے انبیاء ہیں نا وہ رب کریم کے تلامذہ ہیں، اللہ کے تلامذہ ہیں۔ استاذ مختلف فنون سے ماہر ہوتا ہے، طالب علم اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنے استاذ کے کسی فن میں کمال حاصل کرتا ہے۔ استاذ میں تو تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، نحو بھی ہے، صرف بھی ہے، لیکن طالب علم کا جیسا ذوق ہوتا ہے اس کے مطابق وہ طالب علم اپنے استاذ کے کسی کمال کو لیتا ہے اور اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ ویسے تو سارے کمالات استاذ کے، آپ نے حدیث بھی اپنے استاذوں سے پڑھی، آپ نے تفسیر بھی ان سے پڑھی، ساری باتیں آپ نے پڑھی ہے، لیکن آپ نے اپنے ذوق کے مطابق کسی چیز میں کمال حاصل کیا، زیادہ حاصل کیا، وہ آپ کا اپنا ذوق ہے۔ حضرات انبیاء اللہ کے تلامذہ ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی بے شمار شانیں ہیں، بے شمار کمالات ہیں۔ ہر نبی نے اپنے اپنے اعتبار سے کسی کمال کو لیا، اور اس کمال کے انتخاب میں بھی اللہ ہی کی طرف سے ان کو الہام کیا جاتا ہے۔ میں چند مثالیں دوں۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رب کریم نے قدس و سلامتی کی شان سے نوازا، اس لیے کہ اللہ کی شان سلام بھی ہے، اللہ کی شان جو ہے وہ سلام بھی ہے۔ سلام اللہ کا نام ہے، وہ سلامتی دینے والا۔ تو ابراہیم میں غالب کمال اور جوہر یہ ہوا کہ ان کو اللہ نے سلامتی سے نوازا۔ کیسی سلامتی؟ نمرود نے آگ میں ڈالے تو سلامتی ہو گئی، یا نہ رکونی بردم و سلام علی ابراہیم، ان کا ایک ذرہ بھی آگ جلا نہ سکے، سلامتی ہے۔ اسماعیل کو میں بہت نیچے اتر کے سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو ہے علمی مضمون، لیکن میں اس لیے جو اس زمانے میں لوگوں کے دماغ پر مدارس کے بعد میں اور اہل علم کے بعد میں ایک غلط سی باتیں چھائی ہوئی ہے کہ یہ مدارس کیا کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے۔
میں چند باتیں اس پر آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا مسئلہ آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھری اٹھا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، لیکن چھری کو اللہ نے کندل کر دیا، وہ چھری کاٹ نہ سکی۔ اسماعیل کی بھی سلامتی ہو گئی اور خلیل اللہ کی بھی سلامتی ہو گئی۔ صفت سلام اللہ نے خاص طور پر آپ کو عطا فرمائی۔ بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں نہ درخت ہے، نہ گھاس ہے، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ نہیں، اور وہاں چھوڑ دیا، اور کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم، اور سارے مسائل ختم، اور ہاجرہ کی بے چینی بڑھتی گئی، دوڑنے لگی پانی کی تلاش میں، آدمی کی تلاش میں، اور رب کریم نے مائے زمزم کو نکال دیا اور ہاجرہ کی حفاظت کر لی اور اسماعیل کی بھی حفاظت کر لی، صفت سلامتی عطا ہو۔ اسی لیے نبی میں جو جوہر ہوتا ہے امت میں وہ منتقل ہوتا ہے۔ بات سمجھے، اللہ کی صفت سلام کو ابراہیم نے لیا اور ابراہیم میں صفت سلامتی ہے، تو ان کے ماننے والوں میں بھی صفت سلامتی۔ اب ان کے ماننے والے کون ہیں؟ اہل مکہ۔ اہل مکہ مشرک ضرور تھے، شرک تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے، اسی لیے وہ حج بھی کرتے تھے۔ اگرچہ ان کا حج جو ہے وہ سیٹیاں بجانا، مشاعرہ کرنا، یہ ان کا حج تھا، برہنہ طواف کرنا، ننگے طواف کرنا، یہ ان کا ایک حج تھا، لیکن بہرحال وہ ملت ابراہیمی کے دعوے دار تھے۔ جب ابراہیم میں صفت سلامتی ہے تو اہل مکہ کو بھی اللہ نے یہ سلامتی عطا فرمائی، ان کے ماننے والوں کو بھی۔ کیسے عطا فرمائی؟ وہ زمانہ لوٹ مار کا تھا، لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن اہل مکہ جب سفر کرتے تھے تو ان کو کوئی نہیں لوٹتا تھا۔ وہ شام کا سفر کرتے تھے، وہ یمن کا سفر کرتے تھے، ان کو کوئی نہیں لوٹتا تھا۔ یہ صفت سلامتی ان کو دی گئی۔ اللہ اس احسان کو اہل مکہ کے لیے بیان کر رہا ہے کہ اے لوگو، میں نے ملت ابراہیمی کی نسبت پر تمہیں سلامتی عطا کی ہے، تم میرا احسان مانو۔ کہاں بیان کیا؟ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ صفت سلامتی بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے جو جوہر لیا، جو کمال لیا، وہ کمال صفت تغییر و تقلیب لیا، بدلنا، اس صفت کو لیا، اس لیے کہ اللہ کی شان تغییر و تقلیب بھی ہے۔ انا مقلب القلوب، اللہ کہتا ہے میں دلوں کو پھیرنے والا ہوں۔ انا مقلب السماء والارض، میں آسمان اور زمین کو پھیرنے والا ہوں، یہ اس کی صفت ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس صفت کو لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے معجزات وہ ملے کہ جس میں تغییر و تقلیب پائی جاتی ہے، کہ عصا اور ڈنڈا ہے لیکن وہ سانپ بن گیا، تغییر و تقلیب ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ بغل میں ڈالا اور نکالا تو آفتاب کی طرح چمکتا ہو گیا، تغییر و تقلیب ہو گئی۔ آپ نے پتھر میں ڈنڈا مارا اور پانی نکلنے لگا اور 7 یا 12 چشمے بہہ پڑے، تغییر و تقلیب ہو گئی۔ آپ نے پانی میں ڈنڈا مارا اور پانی رک گیا اور قوم نکل گئی، تصور سے باہر ہے کہ پانی رکتا، لیکن تغییر و تقلیب یہ آپ کی صفت ہے، اللہ نے آپ کو عطا، جو اللہ سے آپ نے لی۔ تو آپ کے شاگرد نے موسیٰ نے صفت تغییر و تقلیب کو لیا۔ آپ کی قوم میں بھی یہ صفت آئی، یہود میں، جوئس میں یہ صفت آئی،
اب یہ صفت ان کو دین کے بعد میں اپنانا چاہیے تھا یہود کو، لیکن انہوں نے غلط راستے پر اپنایا۔ کیسے اپنایا؟ اللہ نے جب ان پر چربی کو حرام کیا کہ اونٹ کی چربی حرام ہے، تو انہوں نے اس میں تغیر کر دیا، اس کو پگھلایا اور پگھلا کر کے بیچنے لگے۔ تکلیف کی صفت آئی، اگرچہ غلط استعمال۔ سنیچر کے دن ان کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا، عبادت کا حکم دیا، ان لوگوں نے تغیر اور تکلیف کر دیا، اور جمعہ کے دن سے جال ڈال دیتے تھے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ تغیر و تکلیف کی شان امت میں بھی آئی، اگرچہ انہوں نے غلط استعمال کی، حالانکہ ان کو اللہ کی توحید میں استعمال کرنا چاہیے تھا، رسول اللہ حضرت موسیٰ کی اتباع میں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تغیر و تکلیف کے اندر سامری نے سونے کو پگھلا کر کے اس کا بچڑا بنا دیا اور اس میں سے آواز آنے لگی، تغیر و تکلیف کی شان آ گئی۔ ایک ایک چیز کو آپ پڑھتے چلے جائیں، یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس مضمون کو خوب کھولتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کریم سے جو کمال ملا، جو آپ نے جوہر لیا، وہ ہے تصویر بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ احیاء، حیات، زندگی کا دینا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ نے مٹی کے پرندے بنائے اور اللہ کا حکم ہوا وہ اڑنے لگے۔ آپ نے کوڑی پر ہاتھ پھیرا وہ اچھا ہو گیا، آپ نے نابینا پر ہاتھ پھیرا وہ بینا ہو گیا۔ آپ کسی قبر پر جا رہے اور قم باذن اللہ کہہ رہے مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ آپ کے معجزات ہیں، مصور، تصویر بنانے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ احیاء موتیٰ۔ تو آپ کی قوم عیسائیت میں بھی یہ صفت آئی۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت میں مردہ کو زندہ تو نہیں کر سکتے، لیکن روبوٹ بنا دیا اور ایک مشین کا انسان بنا دیا، گویا کہ مردہ کو زندہ کر دیا اور وہ روبوٹ کام کرنے لگا۔ اگر عیسیٰ نے سچے پرندے مٹی کے بنا کر اڑائے، انہوں نے فلائٹ بنا کر کے اڑائے، یہ بھی جو ہے اڑانے کی شکل آ گئی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو بینا اور کوڑی کے ہاتھ پھیر کر وہ اچھے ہو جاتے تھے، تو عیسائیوں کا آج بھی دعویٰ ہے کہ ہم مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں، ہم کوڑی کو اچھا کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ زیادہ تر ٹرانسپلانٹ کے مسائل جو ہے، وہ چاہے ہارٹ کے ہو، چاہے گھٹنوں کے ہو، چاہے آنکھوں کے ہو، یہ جتنے ٹرانسپلانٹ کے مسائل جو اس زمانے میں نکلے ہوئے ہیں، اس کے موجد اور ایجاد کرنے والے عیسائی۔ آپ نے ابھی 6 مہینہ پہلے سنا ہوگا کہ امریکہ کے اندر کسی انسان کا ہارٹ بالکل ڈاؤن ہو گیا، اس کا قلب ڈاؤن ہو گیا، اور اس کو جو ہے سور کا، خنزیر کا قلب ڈالا گیا۔ اب وہ تو کرنے والے ہیں، ٹرانسپلانٹ ہوگا، کیا انہوں نے، لیکن چیلنج ان لوگوں کو ہوگا، یہ مفتیوں کو ہوگا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، اور سور کا قلب ڈال سکتے ہیں یا نہیں۔ چیلنج تو مفتیوں کو ہوگا۔ ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مفتیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی آئے دن سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ انسان انین ہے، جس کو جماع کی قوت نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہے گا کہ مجھے بھی شادی کرنا ہے، مجھے بھی اپنی خواہش پوری کرنا ہے، مجھے بھی بہرحال حلال طریق پر اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اب اس میں قوت ہے نہیں، طاقت ہے نہیں، تو سائنس اس وقت اس کے عضو کو کاٹ کر دوسرے کا عضو جوائنٹ کرے گی اور یہ ہو کر رہے گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا۔ فرمایا سائنس تو یہ کام کرے گی، چیلنج علماء کو ہوگا کہ اب پیدا ہونے والا بچہ حلالی ہوگا یا حرامی ہوگا، اس لیے کہ عضو دیکھو تو کسی اور کا ہے،
اور قوت دیکھو تو اس کی اپنی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو قبر میں جاؤں گا لیکن تم لوگ تیاری کرو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اس وقت ثابت ہو رہی ہے جب خنزیر کا قلب ڈالا جا رہا ہے کہ ان مفتیوں کو چیلنج ہو رہا ہے کہ اب تم کیا فتویٰ دو گے اس کو، اس لیے کہ قوم جو ہے وہ تو یہ کہے گی ہمیں تو بچانا ہے، تو اب آپ کیا کہو گے اس کو؟ علماء کو بڑے چیلنجز، سائنس کی ترقیاں ہیں، علماء کے لیے چیلنجز، اور آئے دن یہ نئے مسائل آتے ہی رہے گے۔ بہرحال اگر عیسیٰ علیہ السلام میں تصویر بنانے کا مسئلہ اور حیات موتہ کا مسئلہ اللہ نے عطا فرمایا تو ان کی قوم میں بھی آیا۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کمال جو آپ نے اللہ سے لیا وہ ہے علمی کمال، اس لیے کہ اللہ کی صفت علیم و خبیر ہے، تو آپ نے علمی کمال اپنے رب سے لیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علم ایک ایسا کمال ہے کہ اگلے جتنے کمالات نبیوں کو دیے گئے ہیں وہ سارے کمالات علم کے تابع ہیں۔ سلامتی کے لیے علم ضروری ہے، تقلید اور تغییر بدلنے کے لیے پہلے علم ضروری ہے، تصویر بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ میرے سامنے روٹی آئی، میں ارادہ کر رہا ہوں کہ کھاؤں، لیکن پہلے مجھے علم چاہیے کہ یہ روٹی صحیح بھی ہے یا غلط۔ تو انبیاء کو جتنے کمالات دیے گئے ان تمام کمالات میں علمی کمال سب سے اونچا ہے، اور جب علمی کمال سب سے اونچا ہے تو آقا کو جہاں علمی کمال سب سے اونچا دیا گیا، اسی کمال کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا کو تمام نبیوں پر سردار بھی بنایا، آپ کو جو ہے ایسا دیا جس کو علمی کمال کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ بھی علمی معجزہ ہے، جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، یہ آپ کا علمی معجزہ ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ علمی معجزہ ہے، جو پچھلے خبر بھی دے رہا ہے، موجودہ حالات بھی بتا رہا ہے، اور آئندہ کے مستقبل کے حالات بھی بتا رہا ہے۔ دجال کا کیا مسئلہ، یاجوج ماجوج کا کیا مسئلہ، اور فرقہ باطلہ کا کیا مسئلہ، اور نبوت کے دعوے داروں کا کیا مسئلہ، ماضی بھی بتا رہا ہے، حال بھی بتا رہا ہے، مستقبل بھی بتا رہا ہے، جو کمالات علمیہ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ آپ کا علمی کمال ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو عملی کمالات نہیں دیے گئے، عملی معجزات نہیں دیے۔ اگر اور انبیاء کو عملی معجزات دیے گئے تو ہمارے آقا کو عملی معجزات اگلے نبیوں سے بڑھ کر دیے گئے۔ میں دو چار مثالوں سے سمجھاؤں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی سانپ بن جاتا تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوا کہ آپ کو کنکریوں نے سلام کیا۔ استنجا کی ضرورت پڑی، مشکات کی روایت میں ہے، پردہ نہیں تھا تو آپ نے دو درختوں کو اشارہ کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں درختوں کو ٹہنی پکڑ کر لے کر چلنے لگا، اور وہ درخت زمین پھاڑتے ہوئے چلنے لگے، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پالتو بکری چل رہی، اور حضرت نے اس کی آنکھ میں بیٹھ کر استنجا فرمایا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے ہاتھ کے چمکنے کا معجزہ دیا تو محمد کے غلام کا حال یہ ہے کہ دو صحابی حضور کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور رات دیر ہو جاتی ہے، اور جب وہ واپس جاتے ہیں
تو اللہ ان کی لاٹھی میں روشنی پیدا کر دیتا ہے. یہاں تو غلام کا یہ حال ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. وہ صحابی کی کرامت ہے لیکن معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یوشع ابن نون کے لیے فتح فلسطین کے اوپر اللہ آفتاب کو روک دیتا ہے تاکہ مکمل ہو جائے جنگ اور کامیابی ہو جائے، تو میرے آقا کو کمال علم عملی عطا فرمایا کہ آپ صرف اشارہ کر رہے ہیں اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو ان میں تو پہلے حیات تھی اور وہ مر گئے اور دوبارہ زندہ ہوئے. ہمارے آقا کا کمال عملی یہ ہے کہ ایک بے جان درخت کھجور کا جس سے سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب اس درخت کو چھوڑ دیا تو اس درخت کے اندر سے رونے کی آواز آئی. زندہ کا مر کر کے پھر دوبارہ زندہ ہونا یہ یقیناً کمال عملیہ ہے، لیکن جس میں جان نہیں ہے اس کا زندہ ہو کر کے رونا یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جو تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو سارے عملی کمالات بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن عملی کمال جتنے ہیں، عملی معجزات جتنے ہیں، وہ سارے معجزات قبر میں چلے گئے. اب نہ عصائے موسیٰ ہے، نہ ید بیضہ ہے، نہ حضرت عیسیٰ کے وہ معجزات ہے، نہ وہ کنکریاں ہیں جنہوں نے سلام کیا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے ہیں اور پتھر سے فنفجرت من ہدنتا 12 چشمے بہ پڑتے ہیں، تو یہاں آقا کا حال یہ ہے کہ پیالے میں ہاتھ رکھتے ہیں اور انگلیوں سے پانی نکلتا ہے. لیکن یہ سارے معجزات حضرت کے ساتھ قبر میں چلے گئے. اب صرف ایک معجزہ رہ گیا ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے، اور وہ ہے قرآن کا معجزہ. ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما آمن علیہ البشر. تمام نبیوں کو معجزات دیے گئے، مجھے بھی دیے گئے. وہ اوتی تو وحی، مجھے قرآن کا معجزہ ملا. وہ معجزہ ہے قرآن کا ان ارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ. اس لیے کہ میرا علمی معجزہ جس کو قرآن کہا جاتا ہے یہ قیامت تک رہنے والا ہے، تو اس کے ماننے والے بھی قیامت تک آتے رہیں گے. ساری دنیا اسلام سے روکتی رہے لیکن میرا قرآنی معجزہ دیکھ کر کے لوگ ضرور ایمان لاتے رہیں گے. اگرچہ رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں اور طرح طرح کے مسائل کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ جس کو توفیق سے نوازنا چاہتا ہے اس کو اللہ توفیق دے کر رہے گا. تو بہرحال آپ کو علمی معجزہ رب کریم نے عطا فرمایا ہے جس کے اندر بے شمار باتیں. اب قرآن کریم کو آپ پڑھتے چلے جاؤ، ہر دور میں مفسرین اس پر تفسیر کرتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، اور کتنی تفسیریں لکھی گئی. خود احادیث مبارکہ بھی قرآن کی تفسیر ہے، اور پھر حدیثوں کی تشریح اور قرآن کی تفسیر. جس وقت تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بغداد کے کتب خانوں کو، چونکہ وہ تو علمی مرکز کا بغداد تھا، بغداد کے کتب خانوں کو اور اس کی ساری کتابوں کو اٹھا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا. اتنی کتابیں تھیں کہ پانی بہنا رک گیا. کتنی کتابیں ہوگی. اور چلو کاغذات پگھل کر کے وہ ختم ہوئے اور پانی بہنے لگا، تو حال یہ ہوا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک دریائے نیل کا پانی سیاہی بن کر کے بہتا رہا. سارا پانی سیاہی بن گیا، اس لیے کہ اس زمانے میں ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی. اس کے باوجود آج اربوں خربوں تعداد میں کتابیں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جرمنی چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ آکسفورڈ یونیورسٹی چلے جائیں، بے شمار عیسائیوں کے ہاتھ کے کتب خانے ہیں جس میں آج بھی
مکتوباتی شکل میں تفسیریں اور حدیثوں کی شرحیں پڑھی ہوئی ہے جو آج تک چھپی نہیں ہے، اور اس کا افسوس کیا جاتا ہے کہ وہ چھپ جائیں۔ آپ تعجب کرو گے کہ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر 80 جلدوں میں لکھی اور وہ آج تک نہیں چھپی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ تفسیر چھپ جائے تو حقیقت یہ ہے کہ تفسیر کا حق ادا ہو جائے گا، قرآن کا نہیں، تفسیر کا حق ادا ہو۔ یہ علمی معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج بھی اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہے، مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ فی زماننا جتنے مسائل اٹھتے جا رہے ہیں ان تمام مسائل کا حل علماء اسی قرآن اور حدیث سے حل کر رہے ہیں۔ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نئی احادیث نہیں، کوئی نیا قرآن نہیں، اسی قرآن سے اور اسی حدیث سے ان مسائل کو حل کیا جا رہا ہے، اور قیامت تک جتنے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے رب کریم کے یہ بندے، یہ علماء، یہ فقہا، یہ مفسرین، یہ محدثین قیامت تک کے مسائل کو اسی قرآن اور حدیث سے حل کرتے چلے جائیں گے۔ میں نے ابھی کسی جگہ ختم بخاری کے جلسے میں ایک بات بتائی کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کے مسئلہ حل کیجئے۔ دیکھیے، موت کے موقع پر جس کلمے کا مطالبہ ہے لا الہ الا اللہ کا، لکنوا موتاکم کا، وہ کون سا کلمہ؟ کلمۃ الذکر ہے یا کلمۃ الایمان ہے؟ ذکر کا کلمہ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایمان کا بھی ہے اور لا الہ الا اللہ ذکر بھی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ موت کے موقع پر جو کلمہ مانگا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ کلمۃ الایمان نہیں، کلمۃ الذکر مانگا جا رہا ہے، اس لیے کہ عالم سکرات میں ایمان تو قبول ہی نہیں ہوتا، پھر ایمان کیوں مانگا جائے؟ اور جہاں تک تعلق ہے مومن کے ایمان کا تو حدیث شریف ہے کہ فی کل قلب مومن ایمان ہو، اسی پر تو امام شافعی نے استدلال فرمایا اسی حدیث سے تو کہ جان بوجھ کر بھی اگر زبان کے موقع پر بسم اللہ چھوڑ دیں تو وہ حلال ہے، اس لیے کہ فی کل قلب مومن ایمان ہو۔ امام شافعی کا استدلال اسی سے۔ تو ہر مومن کے دل میں جب ایمان ہے تو ایمان مانگا کیوں جائے گا؟ معلوم ہوتا ہے اللہ مرنے کے موقع پر جس کلمے کو ہم سے مانگ رہا ہے وہ کلمۃ الایمان نہیں، وہ کلمۃ الذکر ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے ذکر کرتے ہوئے آؤ میرے پاس، ذکر کرتے ہوئے آؤ۔ شاہ صاحب فرماتے کہ اس سے مسئلہ حل ہوا کہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا، کوما میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، 10-15 دن تک بے ہوش رہا، جیسے کورونا کے زمانے میں لوگ وینٹیلیٹر پر چلے گئے اور ہفتہ 10 دن تک بے ہوش رہے، کوئی اس طرح بے ہوش رہا اور کلمہ نہیں پڑھ پایا اور اسی حالت میں جان نکل گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ شاہ صاحب فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذکر چھوڑ کر گیا ہے، ایمان لے کر گیا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، صرف اس نے ذکر چھوڑ دیا ہے، اور ذکر مستحب ہے اور مستحب کے چھوٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس تحقیق سے ہمارے دلوں کو سکون ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ میں پرسوں ایک کتاب دیکھ رہا تھا قاسم العلوم والخیرات، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق الی یوم القیامہ۔ میں اس حدیث شریف کو 35 سال سے بخاری میں پڑھا رہا ہوں، میرا ذہن کبھی اس حدیث کی طرف نہیں گیا۔ حضرت استدلال فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے من امتی ایک جماعت ایک ایسی ہوگی جو قیامت تک الی یوم القیامہ
قیامت تک حق بات کو بیان کرتی رہے گی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری امت قیامت تک رہنے والی ہے، تو جب امت آپ کی قیامت تک رہنے والی ہے تو نبوت بھی آپ کی قیامت تک رہنے والی ہے۔ ایک ایسا استدلال فرمایا ہے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ طبیعت فرق ہے۔ اسی لیے میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر دیوبند کے علوم کو پڑھو، اس میں وہ جوہر ہے کہ جس سے تربیت بھی ہوتی ہے، اصلاح بھی ہوتی ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدستان بھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں نے پڑھا، حضرت فرماتے ہیں کسی کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق سوال کرنا کہ آپ کا سفر کب ہے، کہاں جا رہے ہیں، فلاں پوچھنا، اور وہ بتانا نہیں چاہ رہا ہے اور آپ اس کو پوچھ رہے ہیں اس کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق، یا آپ کے گھر کی پریشانی یہ مسئلہ ہے، اس میں آپ نے کیا کیا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ کے گھر کے اندر، اور وہ بتانا نہیں چاہ رہا ہے۔ اب آپ کسی کو بار بار پوچھ کر کے اس کی پرائیویٹ زندگی کو پوچھ رہے ہیں، فرمایا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گناہ کبیرہ ہے۔ کیسے فرمایا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ اس کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق پوچھ رہے ہیں، گھریلو مسئلہ ہے، اور وہ بتانا نہیں چاہتا تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، بتاتے ہو۔ اور کسی مومن کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حضرت کا استدلال ہے کہ کسی مومن کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اکابر دیوبند کی باتوں کو پڑھا جائے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کریم نے ہمارے حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حیات نبوی پر گفتگو فرمائی کہ اللہ کے نبی قبر مبارک میں حیات ہے، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کہ آپ قبر مبارک پہ حیات، بلا وجہ سے لوگ بحث کر کے حیاتی مماتی دو جماعتیں بن گئی پاکستان میں۔ ہمارا عقیدہ ہے اور روایتوں سے اس کا ثبوت ہے، بے شمار دلائل اس لا یجمع اللہ علیہ کا موقعتین، موت کے موقع پر ابو بکر کا یہ کہنا اللہ آپ پر دو موت کو جمع نہیں کرے گا، محدثین سارے اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ ابھی جو موت آئی ہے وہ آ گئی، قبر میں زندہ ہونے کے بعد دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی، کھلی ہوئی دلیل ہے۔ لیکن موت حیات کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں ایسے حیات ہیں جیسے ہم حیات ہیں، بس اتنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے تبلیغ سے فارغ ہو چکے ہیں، مسئلے عبادت میں، یعنی آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تبلیغ کا مسئلہ ختم ہو چکا آپ سے۔ اب حضرت مثال دے کر سمجھاتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ عام مومن بھی قبر میں حیات ہے، لیکن اس کی حیات بہت دین اور کمزور ہے۔ مومن جب مرتا ہے حیات ہے لیکن بہت کمزور ہے۔ اس کی مثال حضرت نانوتوی علیہ رحمہ یوں دے رہے ہیں کہ جیسے ایک بلب جلایا ہے تو جیسے پنکھوں کو کم اور زیادہ کرنے کے لیے ریگولیٹر لگایا جاتا ہے، اب تو لائٹوں کے لیے بھی آ گیا، تو لائٹ کو بالکل ڈیم کرنے کے لیے آپ نے ریگولیٹر گھما دیا اور بالکل کم روشنی ہو گئی جس سے ذرا سی چیز نظر آتی ہے۔ فرمایا یہ مومن کی حیات برزخیہ ہے، اور جب یہی کمزور حیات ہے تو پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، اے لوگوں تم نہیں سنا سکتے ہو میت کو، ہم جب چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں۔ سارا اشکالی ختم ہو گیا، بلا وجہ کی بحثیں چلتی رہتی اور شہداء حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بلا احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن شہداء کی حیات عام مومنوں سے اوپر ہے، عام مومنوں سے زیادہ حیات۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ زیرو بلب سے زیادہ اوپر کچھ کر دیا جائے
اس کو کہا جاتا ہے شہداء کی حیات۔ اور انبیاء کی حیات فرمایا بالکل انبیاء ہماری طرح ہے، فرق اتنا ہے کہ لالٹین ہو، فانوس ہو، یا آج کل بلب ہے تو اس طرف کاغذ لگا دو، روشنی کم نہیں ہوئی، صرف کاغذ لگا دو اور دوسری طرف روشنی جاری رہے، تو اس طرف اندھیرا ہوا، دوسری طرف خوب روشنی ہو رہی ہے۔ فرمایا انبیاء منقطع عن التبلیغ فی الدنیا ہو گئے اور توجہ الی اللہ ہو گئی عبادت کی طرف، باقی حیات اپنی جگہ آپ کی بات ہے۔ یہ ہے ہمارے اکابر میں تو خیر ایک مثال یاد آ گئی تو میں نے یہ مثال دے دی کہ حضرات اکابر دیوبند کے علوم کو پڑھا جائے، رب کریم نے ان پر کیسے علوم کو کھولا ہے۔ ایک روایت آتی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ ابو بکر کو ملے، ابو بکر کہنے لگے اگر یہی شان ہے کہ نبی کی خدمت میں اور کیفیت، باہر اور کیفیت، تو پھر ابو بکر بھی منافق۔ دونوں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام کے دربار میں بات رکھی کہ ہم منافق ہو گئے۔ کیسے؟ فرمایا آپ کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہوتی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاکذا و ہاکذا، یہ بھی ایمان ہے وہ بھی ایمان ہے، منافق نہ سمجھو اپنے آپ کو، میری مجلس میں بھی ایمان ہے اور اپنے گھروں پر بھی ایمان ہے۔ اس کو حضرت نانوتوی نے جس انداز سے سمجھایا وہ مثال میں سمجھتا ہوں کہ متقدمین کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتی۔ حضرت نے مثال دے کر سمجھایا، حضرت نے فرمایا کہ سمندر میں مہینے میں ایک مرتبہ جب چاندنی رات ہوتی ہے تو اس میں جوش آتا ہے، پانی تو غیانی آتی ہے، ہمارے گجراتی میں بولتے ہیں بھرتی آتی ہے، اور پانی امن کر کے کنارے آ رہا ہے، اور جب چاند کی روشنی کم ہونے لگتی ہے تو پھر وہ طغیانی کم ہو جاتی ہے، پانی اندر چلا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سمندر کا پانی نہ زیادہ ہوا نہ کم ہوا، پانی تو اتنا ہی ہے، لیکن روشنی کی وجہ سے، چاند کی روشنی کی وجہ سے اس میں طغیانی اور جوش آ گیا اور وہ کنارے تک آ گیا، اور جب وہ روشنی کم ہو گئی تو پھر اندر میں چلا گیا، پانی اتنا ہی ہے۔ فرمایا ٹھیک اسی طرح تمہارا ایمان اپنی جگہ اندر اتنا ہی ہے، لیکن میری مجلس کا نور پڑتا ہے تو اس پہ جوش آ جاتا ہے، اور جب گھر پہ چلے جاتے ہیں تو وہ جوش ختم ہو جاتا ہے۔ جوش کی کمی ہے، ایمان کی کمی نہیں۔ اس انداز سے حضرت نے سمجھایا۔ بہرحال میں تو صرف ان عزیزوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اکابر دیوبند کی کتابوں کو پڑھو، اصلاح بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، ایمانی جولانی بھی پیدا ہوگی، نور ایمان بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ علمی جواہر بھی ملے گی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علمی معجزہ کو لے کر آئے۔ آپ والا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ نے کسی فیلڈ میں، کسی میدان میں تربیت کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ باب نکاح میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اللہ کے نبی جب مکان میں تشریف لاتے تھے تو اکثر ایک جملہ بولا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مومن کا قلب دنیا کی چیزوں سے کبھی نہیں بھرتا، اور اگر اس کا قلب، اس کی آنکھیں بھرے گی تو قبر کی مٹی سے بھرے گی۔ بخاری کی روایت ہے کہ مومن کی آنکھیں دنیا کی چیزوں سے نہیں بھرتی، وہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، دو دکان، تین دکان ہو جائیں، تین ہے تو چار ہو جائیں، چار ہے تو پانچ ہو جائیں، 7 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، بس بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ فرمایا اس کی آنکھیں دنیا کی چیزوں سے نہیں بھرتی، اگر اس کی آنکھیں بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی۔ یہ گھر میں حضرت عائشہ فرماتے ہیں
اس لیے بار بار دہراتے تھے اس جملے کو تاکہ ہماری تربیت ہو جائے اور ہم دنیا کی طرف راغب ہونے کے بجائے اللہ کی طرف راغب ہوں۔ یہ آج کا باب نکاح کا پہلو ہے جو اپنی بیویوں کی فکر فرما رہے، بیویوں کی تربیت فرما رہے۔ اگر آپ تاجرانہ مزاج میں چلے جائیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبادت 70 جز، عبادت کے 70 جز ہیں، افضلها طلب الحلال، لیکن عبادت کے سب سے افضل عبادت حلال کمائی۔ آپ امت کی تربیت فرما رہے کہ حلال کمائی، اور دوسری روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وہ گوشت جنت میں نہیں جا سکتا، لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، جو حرام روزی سے بنا ہے، جو گوشت جو بوٹی حرام روزی سے بنی ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتی، بلکہ اس کا زیادہ بہتر ہے جہنم میں جانا، اولا فی النار اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہنم میں جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے امت کو ترغیب دی کہ باب تجارت میں حلال کا اہتمام رکھے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ انتم تاخذون، تم لیتے ہو کماتے ہو قسم کھا کھا کر کے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یمحق، وہ رزق جھوٹی قسموں کی وجہ سے ختم ہو جاتی، برکتیں ختم ہو۔ اگر تجارت کے باب میں دیکھو تو اس علمی معجزہ والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ تربیتی پہلو سے دیکھو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری وہ تربیت فرمائی ہے، مثلا روایت میں ہے کہ اگر مکان کی دیوار پڑوسی کی ہے، میری نہیں ہے، تو پڑوسی کی اجازت کے بغیر اس دیوار میں کیل نہ لگاؤ جب تک کہ پڑوسی تمہیں اجازت نہ دے، اور اگر پڑوسی نے تم کو اجازت دی تو تم کیل لگا سکتے ہو، لیکن ایسے کیل نہ لگانا جس سے اس کے دیوار کو نقصان ہو۔ اگر تم مکان بنا رہے ہو اور پڑوسی کی دیوار ہے اور تمہیں شہتیر اور لکڑا رکھنا ہے تو پڑوسی کی اجازت لے، اس کی اجازت کے بغیر کام نہ کرو، حتیٰ کہ پڑوسی کے حقوق کو بیان فرمائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ میراث میں داخل نہ کرتے۔ آپ نے تربیتی پہلو سے ہم کو یوں فرمایا کہ ہمیشہ دنیا کے بعد میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اگر اوپر والوں کو دیکھو گے شکر کی توفیق کبھی نہیں ہوگی۔ اگر میرے پاس 2 بیڈ روم کا مکان ہے تو میں 1 بیڈ روم والوں کو دیکھوں، میں بنگلے والوں کو نہ دیکھوں، اور اگر 1 بیڈ روم کا مکان ہے تو میں جھونپڑے والوں کو دیکھوں، اور اگر میں جھونپڑے میں رہتا ہوں تو میں فٹ پاتھ پر رہنے والوں کو دیکھوں، شکر کی توفیق ہو جائے گی۔ اور اگر میں نے اپنے سے بڑھ کر بنگلے دیکھنے شروع کیے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ موت تک شکر کی توفیق نہیں ہوگی۔ ہمیشہ دل حریص اور لالچی بنتا چلا جائے گا کہ اس کا مکان ہے میرا کیوں نہیں ہے، اس کے صوفے ہیں میرے گھر میں کیوں نہیں، اس کا فرنیچر ہے میرا فرنیچر کیوں نہیں۔ اور دین کے باب میں ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھو، اگر نیچے والوں کو دیکھو گے تو کاہلی اور سستی پیدا ہو جائے گی۔ دین کے باب میں یہ دیکھو کہ وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، میں کیوں نہیں دیتا، وہ خیرات کرتا ہے، میں کیوں نہیں دیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتی لائن سے ہمیں جو ہماری تربیت فرمائی ہے، علمی معجزات کو آپ نے کھولا ہے اور ہماری تربیت فرمائی ہے جس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا ہو جائیں۔ آپ قرض کے باب میں فرماتے ہیں کہ جب میت آتی تھی تو آپ پوچھا کرتے تھے اس پر کسی کا قرض ہے؟ کہا جاتا تھا اس پر کسی کا قرض نہیں ہے تو حضرت جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، اور اگر کہا گیا اس پر قرض ہے تو حضرت فرماتے تھے صلو علی صاحبکم، تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا اس کی نماز۔ تعلیم یہ دی کہ قرض لے کر کے کھانے کی کوشش نہ کرو، اس کو واپس دینے کی کوشش کرو۔
اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں طماری کوشش جاری رہی اور تم موت تک نہیں دے سکے تو امید ہے قیامت کے دن رب کریم ہماری طرف سے اس کو راضی کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں کوشش بھی تو کروں دنیا کے اندر ادا کرنے کی۔ یہ چند پہلو ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر فرمائے، ورنہ تجارتی لائن سے، معاشرتی لائن سے، معیشتی لائن سے، نکاح کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، اخلاق کی لائن سے، تربیت کی لائن سے، جاب اور نوکری کے لائن سے، والدین اور اولاد کی لائن سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علمی کمالات کے ذریعے سے، اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے امت کی جو تربیت فرمائی ہے وہ اس کا نمونہ اور اس کی نظیر ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ یہی وہ تعلیم ہے جو تعلیم ان مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ بس مجھے یہ کہنا تھا، اس کے لیے یہ میں نے تمہیدی بات قائم کی۔ یہی وہ تعلیم ہے جس تعلیم کے لیے ان اداروں کو بنایا گیا۔ اس کی در و دیوار سے یا تو نبی کی سنت کی آوازیں آ رہی ہوگی یا قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوگی۔ اس کی در و دیوار سے قول رسول اور فعل رسول کی آوازیں آ رہی ہوگی، قول صحابی یا قول تابعی کی آواز آ رہی ہوگی۔ اس کے ہر پتھر اور ذرے سے قال ابو حنیفہ و شافعی و مالک و احمد و سفیان الثوری و سفیان بن عیینہ و ابن شہاب زہری وغیرہ ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہاں تقریب نہیں ہے، یہاں تعدیب ہے، یہاں تربیت ہے، یہاں بگاڑنا نہیں ہے، یہاں سوارنا ہے۔ میرے بھائیو، بگاڑنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی باغ کو ویران چھوڑ دو، وہ چند دنوں میں بگڑ جائے گا، بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اولادیں جو آپ لوگوں نے مدرسے کے حوالے کی تھی وہ جوہر لے کر نہیں آئی تھی جو جوہر ابھی ان میں بھرے گئے۔ ان میں تفسیر کا ملکہ بھی بھلا گیا، ان میں حدیث کا ملکہ بھی بھرا گیا، ان میں حب رسول کا ملکہ بھی بھرا گیا، ان میں حب خدا بندی کا ملکہ بھی بھرا گیا، ان میں عظمت صحابہ کا دولت سے بھی ان کو نوازا گیا، ان میں اکابر کے علوم سے بھی ان کے قلوب کو مزین کیا گیا۔ یہ جب آئے تھے تو ان میں سے کوئی بات نہیں تھی، ان ساری باتوں سے ان کے قلوب کو مزین کر کے ان کے ماں باپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، امت کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اب امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مزین شدہ قلوب والے جو ہیں ان کی ہم جو ہے اکرام کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی تکریم کریں۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عالم کیسا ہی کیوں نہ ہو وہ قابل تعظیم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا سینہ ان علوم سے بھرا ہوا ہے جو علوم ہمارے پاس نہیں۔ غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن اس کی غلطی کو دیکھ کر اس کی خوبیوں کو فراموش کرنا یہ انسان کے طریق کے خلاف۔ انسانی طریق نبی نے یہ نہیں دیا، انسانی طریق تو یہ دیا کہ جیسے کہ اس بچے نے بھی تقریر کی تھی جس کے اندر فرمایا، جس میں اس نے کہا تھا کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا خامیوں کو نہ دیکھو، خوبیوں کو دیکھ کر کے معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی کوشش کرو۔ اگر خامیوں کو دیکھو گے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی امت میں اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، اس وقت امت کو ایک جھنڈا کرے اور وہ جھنڈا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے نیچے جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم بکھر چکے ہیں، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے قلوب میں اختلاف ہے، ہم ایک دوسرے سے نفرتوں پر آ چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کی دشمنیوں پر اتر گئے، اور قرآن کا پیغام ثابت ہو گیا کہ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اے لوگوں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہماری طاقتیں وہ ختم ہو چکی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر انسان اپنی پیشانی کو جھکا کر چلنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارے اپنے اعمال ہیں، اور ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے
ہمارے اختلافوں کی وجہ سے، ہمارے ایک دوسرے کی تحقیر کی وجہ سے، ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ امت آج ٹوٹ چکی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو محبت سے جوڑا تھا، پیار سے جوڑا تھا، اتفاق اتحاد کے ساتھ جوڑا تھا، اور وہ محبت کو قوت پیدا کر دی تھی کہ 1,24,000 صحابہ وفات رسول کے موقع پر موجود ہیں، لیکن سب کے قلوب ایک تھے، سب کے دل ایک تھے۔ آج ایک بستی کے قلوب ایک نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بستی کے قلوب ایک نہیں ہے، ایک محلے کے قلوب ایک نہیں ہے، ایک مکان کے قلوب ایک نہیں ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج لعنتیں اتری ہوئی ہیں ہمارے اوپر۔ قرآن کریم کی آیت پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں کہ اوپر سے عذاب اتار دوں، جیسے اگلی قوم پر اترا، او من تحت ارجلکم، یا میں قادر ہوں کہ زمین کے نیچے سے پانی نکال دوں، سیلاب نکال دوں، زلزلے لاؤں، تمہیں اندر میں غرق کر دوں، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ اللہ کے نبی اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور اس آخری جملے پر فرمایا ھذا اہون و ایسر، فرمایا میں تمہارے اندر اختلاف پیدا کر دوں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ۔ نبی فرماتے یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے تو نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دلوں کو تب پھیرتا ہے جب ہمارا اتفاق ختم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے فرمایا نماز میں جب کھڑے ہو تو صفوں کو درست کرو، ورنہ تمہارے قلوب میں اختلاف پیدا کرو۔ ظاہری طور پر جب اختلاف کرو گے تو باطنی طور پر بھی اختلاف پیدا ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت اتفاق کی، اتحاد کی، محبت کی، پیار کی، معافی کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جگہ جگہ ایک جملہ سنایا ہے کہ آج ہماری تکلیفوں کی بنیاد جو ہے سب سے بڑی وہ حدیث کے خلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتو حقہ وحقنا علی اللہ، آتو حقہ وحقنا علی اللہ، تم سب کے حق ادا کر دو، تمہارا حق کوئی نہیں دیتا، تم اللہ سے مانگو۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، ایسا اصول نبی نے دیا، تم سب کے حق دے دو، بیوی کے، بچوں کے، لوگوں کے، اور تمہارا حق کوئی نہیں دیتا، تم اللہ سے کہو۔ امت نے اس سے الٹا کر دیا کہ میں کسی کا حق نہ دوں، میرا حق سارے لوگ دیں۔ اختلاف اس بنیاد پر پیدا ہو گیا، میں کسی کا حق دینا نہیں چاہتا، نہ بیوی کا حق، نہ بچوں کا حق، نہ پڑوسی کا حق، نہ محلے کا حق، میں کسی کا حق دینا نہیں چاہتا، لیکن سارے لوگ میرا حق ادا کریں۔ یہ بنیاد حدیث کے خلاف چل رہی ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اس پر میں جملہ سنایا کرتا ہوں کہ لوگ اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہیں، دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں میرے دکھ سے دکھی نہیں ہوں، میں میری بیماری پر مجھے پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ کی صحت پر مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ اچھے کیوں ہیں، آپ تو ہاسپٹل میں ہونے چاہیے، آپ کو مہلک بیماری ہونی چاہیے۔ میں 3 سال پہلے بلا موادہ 2 بھائیوں کے جھگڑے میں گیا، کچھ میراثی مسئلہ ہے، چلو اس سے میراث سے مجھے ایک بات اور یاد، ابھی 12 دن قبل کا واقعہ ہے کہ باپ مر گیا اور باپ نے اپنی پراپرٹی بڑھانے کے لیے کچھ قرضے لیے تھے، اور اچانک اٹیک آ گیا، باپ کی موت ہو گئی۔ اب جو قرض خواہ ہیں جنہوں نے قرض دیا ہے وہ اولاد کے پاس آئے تو بیٹوں نے جو جواب دیا ہے، یہ 12 دن پہلے کی بات ہے، جاؤ ہمارے باپ سے قبرستان میں لے لو، ہم کچھ نہیں دیں گے۔ اسی لیے میرے بھائی، جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھایا وہ ختم، جو پیا وہ ختم، جو پہنا وہ پرانا، جو چھوڑا وہ تمہارے وارثوں کا ہے،
تمہارا کیا ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں دے دو، اپنی حیاتی میں دے کر جاؤ۔ یہ مت سوچو کہ میری اولاد دے گی، اولاد دیں نہ دیں کوئی مسئلہ ہمیں نہیں پتا، ہم اپنے ہاتھوں سے دے کر کے جائیں، تعمیر مساجد کرا دیں، تعمیر مدارس کرا دیں، یتیموں بیواؤں خیرخواہوں کی مدد کر دیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو میں 3 سال قبل مصالحت میں گیا، مصالحتی بات تو ہو گئی، لیکن چھوٹے بھائی کو میں نے یہ کہا معاف کر دو یار، جو کچھ ہوا وہ ہوا۔ تو چھوٹے بھائی کا جملہ سنو، مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب تم معافی کی بات کر رہے ہو، میں تو دعا کر رہا ہوں کہ یہ کینسر کی بیماری ہو جائے اور تڑپ تڑپ کر مرے اور مجھے خوشی ہو۔ یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے، جب ذہنیت کا یہ حال ہوگا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں میرے دکھ سے دکھی نہیں ہوں، دوسروں کے سکھوں سے دکھی۔ مجھے میری غریبی پر دکھ نہیں ہے، لیکن آپ کی مالداری پر دکھ ہے، آپ کی دولت پر دکھ ہے، آپ کی عزت پر دکھ ہے کہ آپ کو عزت کیوں ملی، آپ کو پیسہ کیوں ملا، آپ مالدار کیسے ہو گئے۔ یہ آتو حق ہو وحقنا علی اللہ کے خلاف ہے۔ اللہ جل شانہ اس حدیث شریف کو سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ہمارے طلبہ عزیز ہمارے دارالعلوم سے حقانیہ جن کی نسبت حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، جن کی قبر یہی ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی طرف یہ ادارہ منسوب ہے۔ ان علماء کرام نے ان طلباء کو سجا کر کے امت کے حوالے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو مدارس و اہل مدارس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، جہاں سے دین کے چراغ روشن ہوتے ہیں، جہاں قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے، ان اداروں کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم